الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابَ رَبِّي لَشَدِيدٌ۔ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو رزق میں اضافہ کر دوں گا، برکت ڈال دوں گا، اس کو اور زیادہ کر دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے، میری ناشکری کرو گے، تو پھر میرا عذاب جو ہے بڑا شدید ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معیشت کو، رزق کو تنگ کر دوں گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پر ذکر کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں مومنین کو، مسلمانوں کو توجہ دلائی۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سورہ احزاب کے اندر، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہر جگہ، ہر مقام پہ، ہر وقت، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ احزاب میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ مومنین کی اور مومنات کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت بھی تیار کیا، جو بھی ان سے کمی کوتاہی غلطی ہو جائے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی تیار کر رکھا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی جو لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھتے، لیٹے، پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بھی صفات بیان کی ہیں کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے اندر اور دن اور رات کے گردش میں ان عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ کون عقل والے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کسی بھی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے اور بغیر اونچی آواز کے اپنے دل میں یاد کیجئے، اور آپ غافل دل والے لوگوں میں سے نہ ہو جائیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم حج کو مکمل کر لو، حج کے اعمال کو پورے کر لو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ یعنی حج جیسی عظیم عبادت جس کو ادا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس کے مناسک کو، اس کے ارکان کو، سب کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، اور اس کی زبان اور اس کے ہاتھ، ان دونوں چیزوں سے مسلمان محفوظ ہیں، تو اس کی زندگی کے پہلے سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو بھی جنا ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس حج کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور کثرت سے یاد کرو۔ سورۃ النور کے اندر سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو،
اور وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کو یاد اللہ تعالیٰ کی غافل نہیں ہونے دیتی، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ کوئی بھی چیز ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی ہے۔ ذکر کرنے کی، شکر کرنے کی سب سے افضل ترین صورت نماز ہے، اور وہی ایک عبادت ہے جو کہ روزانہ انسان پہ فرض ہے، اور جو شخص 5 وقت کی فرض نماز کو ادا نہیں کرتا اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ بالکل ایسے ہی جو فرض زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو جو مرضی وہ صدقہ کر لے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور شکر کرنے کی، ذکر کرنے کی سب سے بہترین صورت یہ نماز ہے۔ احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور صحابہ کرام کو اکثر اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تم میں سے کون شخص ہے جو روزانہ 1000 نیکیاں کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کس کے اندر طاقت ہے کہ وہ روزانہ 1000 نیکیاں کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑا آسان کام ہے، جو شخص 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے یا اللہ اکبر کہتا ہے، کوئی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو 100 مرتبہ کہے گا اس کو 1000 مل جائیں گی۔ تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے ذکر اذکار کرنے کو معمول بنایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث قدسی کے اندر ارشاد ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور میں ہر دم اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے بھری محفل مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنی مجلس میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ابن آدم کا کوئی عمل ذکر الہی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس حدیث کو بلوغ المرام میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی روایت کیا ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور مستدرک حاکم میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے بہتر ہے اور سب سے پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات کو سب سے اونچا کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے، چلتے چلتے ہمدان پہاڑ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جمدان آ گیا ہے، اور مقردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ مقردون کون سے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اسے بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، وہ سبقت لے گئی ہیں نیکیوں کے اندر۔ اس لیے کہ انسان جب ذکر اللہ تعالیٰ کا کرتا رہتا ہے تو اس کی نیکیاں بڑھتی ہی جاتی ہیں، بے حد و حساب ہو جاتی ہیں۔ اور یہ عشرہ ایام ذوالحجہ کے، اس میں تو ہر عمل جو کیا جاتا ہے نیکی کا، وہ باقی پورے سال میں کسی بھی وقت جو عمل کیا جائے کسی دن میں، اس کے برابر نہیں ہے، بلکہ اس میں جو عمل کیا جائے گا وہ سب سے بڑھ کے ہے۔ اور رمضان کی جو آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، راتوں میں سب سے بڑھ کے ان کی فضیلت ہے، اور دنوں میں سب سے بڑھ کر یہ عشرہ ایام ذوالحجہ، یہ پہلی سے لے کر 10 تاریخ تک ان کی فضیلت ہے۔ اس میں انسان صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نفل عبادت کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، کوئی بھی اچھائی کا کام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس سب عام دنوں میں جو پورے سال میں گزرتے ہیں، ان سے ان دنوں کو فضیلت حاصل ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس سے بھی بڑھ کے فضیلت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کافروں سے لڑائی کرنے کے لیے نکلے اور اپنی مال اور اپنے جان دونوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کو یاد کرتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور راحت نازل ہوتی ہے اور اللہ انہیں فرشتوں کے درمیان یاد کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اسے یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی مثال ہے، یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال ہے کہ زندہ دل ہے اس کا، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے ایسے ہی ہے جیسے اس کا دل مردہ ہے۔ امام ترمذی نے عبداللہ بن بشر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور نیکی کی بے شمار صورتیں ہیں لیکن میں ان تمام کو ادا نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے کوئی مختصر سی بات بتا دیجئے جسے میں بھول نہ جاؤں، اس لیے ایسی بات بتائیے کہ مرتے دم تک میں اس کے اوپر جمع رہوں، قائم رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ ہر لمحہ ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے، اور جب کسی کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے اس کو رزق کی بھی تنگی نہیں ہوتی۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغات سے گزرو تو خوب سیر ہو جایا کرو، آسودہ ہو جایا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محفلیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں قرآن اور حدیث کا فہم لوگوں کو دیا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ابن حبان کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری موت تمہیں اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مشغول ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر شیطان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے تمام فکر اور غم اور اس کی قلبی دل کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے اور اس کے اندر خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ذکر کرنے سے انسان کے دل کو، انسان کے بدن کو، دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ ذکر کرنے سے انسان کا دل اور چہرہ دونوں روشن ہو جاتے ہیں۔ ذکر کرنے سے انسان کے رزق کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر کرنے سے انسان خود اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ذکر کرنے سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ذکر کر کے انسان کے اوپر بہت سے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا زمین پر ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میرے ساتھ ناشکری نہ کرو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے اور اسی کی تلقین کرتے تھے صحابہ کرام کو۔ کھانا کھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تھے، کھانا ختم کرتے تو الحمدللہ کہتے، جب سونے لگتے تو دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور کہتے اللہم بسمک اموت واحیا، جب جاگتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ حتیٰ کہ جماع کے وقت، مباشرت کے وقت، ہم بستری کے وقت بھی یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، اے اللہ جو نعمت تو مجھے عطا کرے اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے یا یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور جو ہمیں اولاد تو دے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس اولاد کو
شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی۔ اور پھر سفر پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو تب بھی یہ دعا وہ کیا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور جب واپس آتے تو یہ دعا بھی پڑھتے تھے، آئبون تائبون عابدون ولربنا حامدون۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اونچائی کی طرف بڑھتے، اونچی جگہ پر جاتے تو ہر قدم پہ اللہ اکبر کہتے، اور جب اترائی کی طرف نیچی جگہ پر آتے تو پھر سبحان اللہ ہر قدم کے اوپر کہتے۔ اسی طرح بحری جہاز یا کشتی میں سوار ہوتے تو یہ دعا سکھائی گئی ہے قرآن مجید میں بھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی انسان پڑھے، اور ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے، ہر نماز کے بعد ہی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے، اور فجر اور مغرب کے بعد تین مرتبہ سورۃ الاخلاص اور سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرے۔ اسی طرح سوتے وقت بھی ان تینوں صورتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور 3 مرتبہ اپنے جسم سارے کے اوپر مال لیتے اور چہرے سے شروع کرتے۔ ایسا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جادو سے، جنوں کے اثر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہی صورتوں کی تلاوت کرنے کا دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت اس کو اچانک نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے صبح کے وقت، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں نفع بخش علم کا اور پاکیزہ رزق کا، اور ایسا عمل جس کو تو قبول کر لے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا 3 بار کرتے تھے، اور یہ بھی 3 بار دعا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو بھی چیز تم نے پیدا کیا اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی 3 بار دعا کرتے تھے، رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ اور یہ بھی 3 بار دعا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 مرتبہ یہ بھی پڑھتے تھے فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے۔ اور یہ اذکار کرنے کے بعد جو شخص جب سورج نکل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کو مکمل عمرے کا اور مکمل حج کا ثواب ہوگا۔ اور یہ بھی 100 مرتبہ ذکر کرنا چاہیے صبح کے وقت، صبح کے اذکار میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں تب بھی وہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اس سے مراد انسان کے صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ بہرحال توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ جب تک انسان شرمندگی فیل نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کرے تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو بھی 100 مرتبہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ وظیفہ بتایا تھا کہ جب سوتے وقت بستر پہ جاؤ تو یہی اذکار کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 1 مرتبہ کہہ دیا کرو۔
सोते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कोई भी शख्स वितर पढ़े बगैर न सोए। हाँ, अलबत्ता जिसने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है तो वो वितर बाद में पढ़े और पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़े जब वो उठे। जिसके लिए रात को उठना मुश्किल है उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी ये कर दी है कि वो रात को जब सोने का इरादा करे तो वज़ू करे, 2 रकत नमाज़ पढ़े और फिर वितर पढ़ के सो जाए, उसको तहज्जुद का अजर मिलेगा। तो ये अज़कार इंसान को अपना मामूल बनाने चाहिए। 2 आखिरी आयत सूरतुल बकरा की जो ये पढ़ेगा रात को सोने से पहले तो उसके लिए ये काफ़ी हो जाएंगे, और सुबह और शाम के अज़कार के अंदर भी ये शामिल है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था सोते वक्त बिस्तर पे जब जाते थे तो सूरह मुल्क की तिलावत करते और अलिफ लाम मीम सजदा उसकी तिलावत करते। अल्लाह ताला हम में से हर एक को हर वक्त हर हालत में अल्लाह ताला का ज़िक्र अदा करने की तौफीक दे, और ये जो भी हमसे नेकी का काम हो जाए अल्लाह ताला उसको कबूल करके हमें दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाब कर दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।